اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج چھٹی جماعت کے لیے ہمارا موضوع ہے شاعری کشمیر مہجور۔ پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 17 دیکھیے، شاعری کشمیر مہجور۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ وہ متری گام ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام میں سری نگر میں داخلہ لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشہ پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ پیارے بچوں، شاعر کا معنی ہے شعر کہنے والا۔ مہجور کا مطلب ہے جدا، تنہا۔ مہجور کا مطلب ہے جدائی کا شکار۔ مہجور، اس کے اوپر جو علامت ہے، نشان، یہ شاعر کے نام کے اوپر یہ ہوتا ہے، تو اس کو علامت بت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ علامت بت۔ تو یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے، یعنی کہ یہ شاعر ہے، نشان ہے یہ۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ تو شاعر کشمیر جو مہجور ہے، اس کا پورا نام کیا تھا؟ پیرزادہ غلام احمد، اور متری گام ضلع پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ مہجور کہاں پیدا ہوئے؟ متری گام ضلع پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 11 اگست 1887 کو۔ تو پیارے بچوں، مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا اور وہ متری گام ضلع پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 11 اگست 1887 کو۔ تو ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا۔ والد کا نام کیا تھا؟ پیر عبداللہ شاہ۔ اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ سعیدہ بیگم۔ تو مہجور کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر میں ہوئی۔ پیارے بچوں، ابتدائی تعلیم مہجور کی گھر میں ہوئی، چونکہ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ ذہین کا مطلب ہے قابل، عقل مند۔ وہ بچپن سے ہی ذہین تھے، قابل تھے، ہوشیار تھے، عقل مند تھے، اور انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ، قابل ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اور ان کا ایک استاد بھی رہا ہے۔ ترال جو ان کے پڑوس میں ہے، انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا، چونکہ علی گنائی عاشق اس کا تخلص تھا، یہ بھی شاعر تھا، تو انہوں نے اس سے بھی درس لیا، یعنی کہ اس سے بھی انہوں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ علم حاصل ان سے کیا ہے۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ تو مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مروجہ کا مطلب ہے جس کا رواج ہو۔ مروجہ تعلیم سے مراد ہے وہ تعلیم جس کا رواج ہو۔ تو مروجہ تعلیم، رسمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہاں داخلہ لیا؟
मदरसा नसरतुल इस्लाम श्रीनगर में। प्यारे बच्चों, याद रखिए कि मरवजा तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने मदरसा नसरतुल इस्लाम श्रीनगर में दाखिला लिया। मदरसा नसरतुल इस्लाम, इस्लाम का मददगार, नसरत का मतलब है मदद, नसरतुल इस्लाम, इस्लाम का मददगार। तो स्कूल का नाम था, तो उसी स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। महजूर की तबीयत में खुददारी थी, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, वो भीख किसी से नहीं मांगता था। उनकी तबीयत में खुददारी बदर्जे अतम मौजूद थी। वो खुददार इंसान थे, वो किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनका आबाई पेशा था, उनका आबाई पेशा जो पीर मरीदी था, पीर का मतलब है रहबर रहनुमा और मरीद का मतलब है पीर के पीछे पीछे चलने वाला। तो पीर मरीदी का जो उनका आबाई पेशा था, तो उन्होंने उसी पेशे को अपनाया और ख़ुद कमा कर खाने को तरजीह दी। उन्होंने इसी चीज़ को तरजीह दी कि अपने हाथों से कमाई की जाए और अपने हाथों से अपनी रोटी कमाई जाए। उन्होंने इसी चीज़ को तरजीह दी, उन्होंने ये पेशवराना काम अख्तियार किया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने इस सबक यानी कि शायरी कश्मीर महजूर का एक पैराग्राफ हमने इसका पढ़ा, एक पैरा हमने इसका पढ़ा। तो ये इक्तिबास आप इसको गौर से देखिए, इसको आप गौर से देखिए, अच्छी तरह से इसको घर में पढ़िए और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों का आप ख्याल रखें, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां न होनी चाहिए। और इस सबक को आप इसको कॉपी पे लिखिए, इसको आप कॉपी पे लिखिए और इससे आपकी ये जो है आपकी लिखाई और आपकी पढ़ाई इससे दुरुस्त हो जाएगी। इंशाल्लाह कल इसी मौजू पर हम बात करेंगे। बाकी वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम।